حضرت میرا نام حافظ نہال وارسی ہے اور ہم شاہجہان پور کے رہنے والے ہیں۔ حضرت ہم تراویح پڑھانے جاتے ہیں تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ تراویح میں کتنی رکعت ہیں، 8 رکعت ہے یا 20 رکعت؟ تو آپ اس مسئلے کا خلاصہ کر دیجئے کہ تراویح میں کتنی رکعت ہیں۔ اچھا دیکھیے حافظ نہال صاحب وارسی ہیں، اب بڑے فخر کی بات ہے۔ دراصل آج لوگ بہت ہائی ٹیک ہو چکے ہیں، ہم گناہ کرنے سے نہیں چوکتے، لیکن جہاں پر نماز تراویح کی بات آتی ہے تو میرے پیٹ میں خلفشار پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کچھ سجدے زیادہ کر لیں گے، وہ بابرکت مہینے میں جب اللہ رب قدیر فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اس کا بدل 70 گنا دے رہے ہیں، تو اس میں اگر ہم نے کچھ سجدے زیادہ کر لیے تو دقت کاہے کی ہے؟ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ہے کہ انسان کس طرف جا رہا ہے۔ اب آئیے نماز تراویح کی کچھ خلاصے کر دوں۔ آقا کریم سرور کون و مکان نے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا ہے، تو اس میں 11 رکعت پڑھائی ہیں، وہ بھی 3 دن، کیونکہ اس ٹائم کیا کسی بھی ٹائم کے جو لوگ مزدور کمزور لاغر ہوتے ہیں وہ لوگ 20 رکعت پلس 17 رکعت تو 37 رکعت کھڑے ہو کے پڑھنے میں انہیں قباحت ہوتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دن کے بعد قیام اللیل کہتے ہیں دیر رات سے پڑھنا، تو وہ 8 رکعت وہ اور 3 رکعت وتر ملا دیتے تھے، وہ تہجد میں ملا دی جاتی تھی۔ اب لوگوں نے ایک وہ نکال لیا کہ آقا کریم نے نہیں پڑھا ہے تو میں نہیں پڑھوں گا، میں اس کی تفصیل آگے بتاتا ہوں۔ آقا کریم سرور کون و مکان کے روپوش ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے کے دور خلافت قریب 2.5 سال آپ کی دور خلافت رہی سیدنا صدیق اکبر کی، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ بڑا ہی منتشر تھا نظام، اس کو احادیث کو کلیکشن کرنا، قرآن پاک کو یکجا کرنا، کیونکہ جو بھی قرآن پاک کی آیات اترتی تھی وہ دیگر مقامات پہ ہوتی تھی، کہیں چمڑے پہ لکھی ہوتی تھی، کہیں ہڈی پہ لکھی ہے، کہیں چھال پہ لکھی ہوتی تھی، تو اس طرح اس کو کلیکشن میں اتنا ٹائم لگ گیا۔ اب دور آیا جب 2.5 سال کے بعد سیدنا صدیق اکبر نہیں رہے، اس دور فانی سے رخصت ہو گئے، تو سیدنا عمر فاروق کا دور آیا۔ انہوں نے خلافت کی قریب 10 سال 6 ماہ، 10.5 سال۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل پڑھے ہیں، آخری آپ نے خطبہ دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی خوب اطاعت کرنا، اللہ تم کو سیدھا راستہ دے دے گا، اور میرے خلفائے راشدین، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں ہے، تو ان کی پیروی کرنا ہمیں لازم ہے۔ اچھا اب ایک بات بتائیے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں مسجد میں جا کے 20 سجدے زیادہ کر لیں گے تو اس سے نقصان کسے ہے اور تضاد کیوں کر ہے؟ ہم گناہ کرنے میں نہیں چکتے، لیکن 20 سجدے کرنے میں ہم کو موت آ رہی ہے کہ 8 رکعت نہیں ہے، وہاں سے ثابت کرو، یہاں سے ثابت کرو، تو ان کے لیے کیا بتایا جائے؟ ان کے لیے تو وہی ہے کہ اللہ ہی رحم فرمائے ایسے لوگوں پر۔ میں دور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک بار آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ دوسرے خلیفہ چنے گئے تو ایک مسجد نبوی میں آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک کونے میں کچھ لوگ جماعت بنائے، ایک کونے میں کچھ لوگ جماعت بنائے، تو حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا حضور ایسا ہے کہ ہم لوگ جماعت بنا کر کلام پاک کی تلاوت سن رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس سے نظام درہم برہم ہو جائے گا، ایک امام کے پیچھے تم لوگ ایک امام کے پیچھے اس کو پڑھا کرو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے قائم کیا اور ایک امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے اس کو رائج کیا۔ آپ نے فرمایا جب لوگوں سے معلوم ہوا کہ آپ جو ہے تراویح کے اس میں سن رہے ہیں لوگ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، مطلب اچھی بدعت ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اب جب 20 رکعت آپ نے رائج کر دی تو اس کے بعد عثمان غنی کا ٹائم آیا، کاٹی انہوں نے؟ نہیں کاٹی۔ مولا علی کا ٹائم آیا دور خلافت کا، کیا انہوں نے 20 رکعت کے بجائے 8 رکعت کی؟ نہیں کی۔ آئیے دوسری ایک دلیل اور دیتے ہیں۔ آج حرمین شریفین ہر مسلمان کا ایمان ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ یہ جو معترض ہیں ان کی اماؤں نے اگر ایک باپ کے نیچے سے پیدا کیا انہیں، ان کے لیے ایسے ہی لفظ ہوتے ہیں، بھائی کیا کریں۔ اگر یہ لوگ وہاں جائیں، کیونکہ ہر بات میں کہتے ہیں سعودیہ میں یہ نہیں ہوتا، سعودیہ میں بوسہ نہیں دیا جاتا، سعودیہ میں ایسا، تو جب سعودیہ کو فالو کر رہے ہو تو مکہ مکرمہ میں بھی 20 رکعت تراویح ہے،
اور آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی اور پورے عرب میں 20 رکعت تراویح ہے. تو یہ 8 رکعت تراویح کہاں سے لائے ہیں؟ تو للہ میری گزارش ان لوگوں سے یہی ہے کہ جو لوگ 8 کے متفق ہیں، آپ تراویح نہ پڑھیے، آپ کا فعل آپ کے ساتھ، لیکن للہ جو لوگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں انہوں اللہ کے واسطے کرنے دیجئے. کیا پتا ان کا ایک سجدہ تمام مومنوں کی بخشش کرا دے. اس طرح کے لوگ ہماری بخشش کے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں. آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ایسے فعل سے باز آئیں، کیونکہ یہ وہ فعل ہے جو امت محمدیہ کے لیے نقصان دہ ہے. اب اس میں نئی عمر کے بچے وہ 20 اور 8 کے چکر میں پڑھ کر تراویح ہی نہیں پڑھ رہے ہیں. اور ایک سب سے اہم ایک اور آپ کو میں گزارش کر دوں، میں قریب 3-4 مہینے سے بہت علیل ہوں. دعا کیجئے کہ مجھے ہارٹ پرابلم بہت بڑی ہوئی ہے. اللہ کے حضور دعا کیجئے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ ہمیں شفا دے. انشاءاللہ اس کے بعد کی ویڈیو آپ کے حوالے کروں گا. اگر زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ آپ تک بات پہنچاتا رہوں گا. لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم ایسی پرواہ نہیں ہے، دین حق ہم پہنچاتے رہیں گے. ایک اہم پہلو آپ لوگ کے حوالے کرنے سے چوک گئے تھے ہم. امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، یہ مسلک کے 4 امام ہیں، اور چاروں اماموں کا یہ ایک رائے ہے کہ تراویح 20 ہی رکعت ہے. اب اس کے تضاد کی وجہ سمجھ لیجئے آپ. جو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں وہ اس تراویح پر معترض ہیں. آئیے میں آقا کریم سرور کون و مکان اور حضرت عمر فاروق کی رشتہ داری کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق کے داماد ہیں. حضرت حفصہ آپ ہی کی بیٹی ہے. لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر آپ کے سسر ہیں، لیکن حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی شہزادی تھی اور آپ کی زوجہ محترمہ تھیں. اب جو لوگ حضرت عمر ابن خطاب سے بغاوت اور بغض کینہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ تراویح قطعی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عمر فاروق نے رائج کی تھی. اس وجہ سے اللہ کے حضور میں سجدے زیادہ ہو رہے ہیں، اس سے ان کو گریز نہیں ہے، لیکن عمر فاروق سے جو ان کو دقت ہے وہ یہ ہے. السلام علیکم.